نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ من اربع، جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ تشہد پڑھنے کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ 4 کلمات اتنے جامع ہیں، ہمیں اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے ہم کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑیں۔ جس کو یہ دعا یاد ہے وہ اہتمام سے پڑھے، تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ جس کو یہ دعا یاد نہیں وہ یہ دعا یاد کرے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ میں تیرے سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور مسلسل مانگتا ہے، یہ مسلسل کے لفظ میرے ہیں، یعنی مانگتا رہتا ہے، جہنم بھی اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے سے پناہ دے دے۔ جہنم جو ہے بڑا ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ ہر ایک نے اس سے پناہ مانگی، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، یہ لازمی طور پر ترجیحی طور پر اس کو شامل کریں۔ جہنم کے عذاب سے پناہ، اور توجہ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں۔ غفلت کے ساتھ جو چیز مانگی جاتی ہے یہ دعا نہیں ہوتی، بلکہ یہ بعض دفعہ بے ادبی بن جاتی ہے۔ طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں اب ہم چھوٹے بچے تو نہیں کہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے غفلت برتیں۔ عمر کے کچھ نہ کچھ حصے ہمارے گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے باقی ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ سے جہنم سے پناہ۔ ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ عذاب قبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے عذاب سے ڈرایا، بہت زیادہ ڈرایا اور بہت پناہ مانگی۔ یہی وجہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی عذاب قبر کا ذکر ہوتا وہ بہت روتے اور ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ عذاب قبر پہ جتنا روتے ہیں اور کسی چیز پہ اتنا نہیں روتے، تو وہ کہنے لگے کہ انہو اول منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں پر نجات پا گیا وہ آگے بھی نجات پائے گا۔ عذاب قبر ایک تنگ سا گڑھا، مٹی کا ٹکڑا، ایک ٹویا سا ہے، اس میں ہمیں پھینک دیا جائے گا، اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی، اندھیرا، اور پھر وہاں پر صرف اعمال چلیں گے، نیتوں کا اخلاص چلے گا۔ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کریں۔ جب ہم نے ایک چیز سے زندگی میں پناہ ہی نہیں مانگی تو وہاں سے پناہ ہمیں کیسے ملے گی؟ اور تیسری چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے۔ بڑی جامع دعا۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ انسان کا مال، انسان کی اولاد، انسان کی بیوی، انسان کا حسن، انسان کی طاقت، انسان کے عہدے، یہ سب دنیا کے بعض دفعہ فتنے بن جاتے ہیں۔ اور اس کے سوا دوستوں کی آزمائش، رشتہ داروں کی آزمائش، اور اس کے علاوہ دنیا کے فتنے بہت سارے ہیں۔ اللہ جو زندگی کے فتنے ہیں جس طرح کے بھی ہیں، اللہ میں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ والممات، اور موت کا فتنہ۔ موت کا فتنہ کیا ہے؟ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، انسان کی موت بری موت ہو، گناہ کرتے ہوئے مر جائے، یہ موت کا فتنہ ہے نا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یبعث المرء علی ما مات علیہ، بندہ جس چیز پہ مرا وہ اسی چیز پہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں موت آئے، وہی کچھ کرتا ہوا بندہ اٹھایا جائے گا۔ موت کا فتنہ، بندہ پردیس میں ہے،
کہیں دور ہے، سفر پہ ہے، وصیت نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اچانک موت آ جائے، ایسی جگہ پہ موت آئے کہ نہ کوئی جنازہ پڑھ سکے نہ کوئی مغفرت کی دعا کر سکے، یہ سب موت کے فتنے ہیں نا۔ اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ موت شہادت کی دے، شہادت کی تمنا کیا کریں، کم از کم اس میں ایک جذبہ ہے، اس میں ایک آرزو ہے، اللہ سے شہادت کی موت مانگا کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مستدرک حاکم میں کہ جو بندہ اللہ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہے وہ اپنے بستر پر بھی مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، مرنا تو ہے، یہ مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے مرتے وقت شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس وقت شیطان بھی آتا ہے بندے کے پاس اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخری سانسیں ہیں اس کی، میں اس کو گمراہ کر جاؤں۔ وہی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس طرح کا خاتمہ اس طرح کا انجام۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے بیان فرمائی، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ ایسے ہے کہ جیسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، وہ مسیح بمعنی ماسے ہے، ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ لیکن دجال کے لیے جو مسیح کا لفظ ہے یہ ممسوح کے معنی میں ہے، ہاتھ پھیرا ہوا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ماتھا اور یہ اس کا چہرہ ایسے بالکل پلین ہے، ایسے جیسے ہاتھ پھیر کے برابر کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور بعد میں اس کے مسیح کہنے کی وجہ یہ بھی بتائی پوری دنیا پہ وہ پھرے گا، سیاحت سے ہے، صاح یسیح، پھرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا جو فتنہ پیدا کیا نا، وہ فتنہ کون سا ہے؟ دجال۔ دجال سے بڑا فتنہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ما من نبی الا انذر قومہ من فتنۃ الدجال، کوئی بھی نبی جو گزرا نا آدم سے لے کے ہمارے نبی علیہ السلام تک، ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا رہا کہ دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ وہ دجال قرب قیامت آئے گا، اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام نے قبر کی سختی کو بیان کرنے کے لیے دجال کے فتنے سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنۃ الدجال، تم اپنی قبروں میں بڑے سخت آزمائے جاؤ گے اور وہ تمہاری آزمائش دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگی، یہ نہیں کہا اس جیسی ہوگی، اس کے قریب ہوگی، یعنی دجال کا فتنہ قبر کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، ہماری قوم تو شعبدہ باز کو بھی رب سمجھ بیٹھتی ہے، وہ بندہ جو آسمان کو کہے بارش برسا وہ جھٹ میں بارش برسا دے، جو زمین کو کہے سبزہ نکال وہ سبزہ نکال دے، جو ایک بندے کو کہے کہ تیرے ماں باپ زندہ کر دوں گا میں، وہ کہے کر دے، وہ دو جنوں کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لو، وہ شکل اختیار کر لیں گے، اور کسی کو وہ کہے گا تیرے اونٹ زندہ کر دوں، وہ کہے گا کر، وہ کرے گا، جنوں کو کہے گا اونٹوں کی شکل اختیار کرو، وہ کریں گے، وہ اس کو رب مان لیں گے۔ اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے پاس جہنم ہوگی، اس کی یہ چھوٹا فتنہ ہے، پوری دنیا میں وہ پھرے گا سوائے مکے اور مدینے کے، اور جب وہ مدینے پہ پہنچے گا تو مدینے میں ایک لرزہ پیدا ہوگا، جتنے منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ مدینے سے نکل کے اس کی طرف چلے جائیں۔ دجال کا فتنہ، اس سے جو پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ آپ انصاف سے سوچیں، انصاف سے پوچھیں اپنے آپ سے، ہم نے کبھی اپنی ضرورت کی جب دعائیں کرتے ہیں اس میں دجال سے پناہ مانگی، عذاب قبر سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگی؟
جو ہماری خلوت ہوتی ہے رات کے وقت تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں، اس وقت کی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں؟ نہیں۔ اپنی ضرورت پڑے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ 4 چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، اس کو یاد کریں اور اپنی تنہائی میں ان چیزوں سے پناہ مانگا کریں۔ اصل دعا پتہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو آپ اپنی ضرورت کے تحت اللہ سے کرتے ہیں، وہ دعا اصل ہوتی ہے، اور اسی کو کریں، اس میں یہ چیزیں داخل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 4 چیزوں سے پناہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، اللہ تمام مومنین کو، جتنے مومن ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا اور تیرے نبی کے دین میں بدعت نہیں داخل کی، اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان 4 چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ آج جمعۃ المبارک